الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو دین کے خاطر یہاں پر جمع فرمایا۔ گزشتہ اتوار آپ کے سامنے حضرت حوا علیہ السلام کے سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ وقت کم ہونے کی وجہ سے پورا واقعہ بیان نہیں ہو سکا، لیکن اس اتوار میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اور آپ کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حالات آئے تھے، اس وقت ہندوستان کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو بدنام کیا جا رہا ہے اور آپ کے اوپر جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ کون ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کون سے سال میں ہوا، اور اس وقت کے جتنے اسلام مخالف لوگ ہیں وہ حضرت عائشہ پر کیا اعتراض کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض کر رہا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو بندہ اللہ سے جتنا زیادہ قریب رہے گا اس کی آزمائش بھی اتنی زیادہ کڑک ہوتی ہے۔ تمام انبیاء میں اللہ کے قریب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی درجے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ کے یہاں بہت زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، کہ مجھے اللہ کے دین کے سلسلے میں اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنا کسی اور کو تکلیف نہیں دی گئی، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو ڈرایا نہیں گیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے، سب انبیاء کو تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی، اور لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں آپ کا درجہ بہت بڑا ہے، سارے نبیوں میں، سارے انسانوں میں، ساری مخلوقات میں۔ اس کے بعد جس نبی کا نمبر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جن کو تکلیف دی گئی، جن کا امتحان لیا گیا،
وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. بڑی بڑی آزمائشوں میں بڑی بڑی آزمائشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہیں. تو اس طرح جتنا بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اتنی زیادہ اسے یعنی آزمایا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام عورتوں میں اللہ کے یہاں بہت ہی بلند مرتبہ رکھتی ہیں. تو آپ کے اوپر بھی آپ کے زمانے میں بہت سارے حالات آئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر نبی بنایا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے تو 13 سال تک کفار مکہ نے آپ کو اتنا ستایا کہ آپ اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئے. اور مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا 10 سال. مکے کے اندر ستانے والے کٹر کافر مشرک, اور مدینے کے اندر ستانے والے کٹر کافر اور مشرک نہیں تھے, بلکہ مدینے کے اندر آپ کو ستانے والے یہودی تھے اور اسی طریقے سے منافقین تھے. یہودی اسے کہتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور صرف موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانے, کسی اور کو نبی نہ مانے, اس کو یہودی کہتے ہیں. تو یہودی تو بہت زیادہ ستایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر رہتے ہوئے, اور اس سے زیادہ یہودیوں سے زیادہ منافقین تھے مدینہ طیبہ کے اندر. منافق کہتے ہیں سامنے تو اسلام کو ظاہر کرتا ہے, مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہے, اندر اس کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا رہتا ہے, تو اسے بولتے ہیں منافق. ایک عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے, ایک عمل کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے. عقیدے کے اعتبار سے نفاق وہ ہے کہ آدمی سارا اسلام کا عقیدہ دل سے نہ مانے بلکہ کفری عقیدوں کو دل سے مان کر صرف اوپر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے, تو سمجھو کہ یہ بھی خطرناک یعنی نفاق کہلاتا ہے. عملی اعتبار سے نفاق وہ ہوتا ہے کہ منافقین کے جتنی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ منافقین سب سے پہلے منہ کھولے تو جھوٹ بولتے, کسی سے وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرتے, اور ان کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے اس دھوکہ دینے میں بہت ایکسپورٹ ہے منافقین. تو اگر یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا اگر یہ 3 علامتیں اس کے اندر پائی جائیں تو وہ بھی عمل کے اعتبار سے نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے سلسلے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. بے شک منافقین کو جہنم کے اندر بہت سارے عذابات اللہ دیں گے, لیکن سب سے خطرناک عذاب جس کو دیا جائے گا وہ منافقوں کو دیا جائے گا. کافروں سے بدتر عذاب, مشرکوں سے بدتر عذاب, یہودی اور عیسائیوں سے بدتر عذاب, مجوسیوں سے بدتر عذاب یہ منافقون کو دیا جائے گا. وہ جہنم کے سب سے نچلے درکے میں رہیں گے, نچلے حصے میں رہیں گے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے 10 سال آپ قیام کرے مدینہ کے اندر. 10 سال میں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوئی ہے وہ منافقین سے ہوئی ہے. اور منافقین میں سب سے بڑا جو غدار, جو بہت خطرناک زہریلا آدمی اور جس کو مدینے والے اپنا سردار بھی مانتے تھے, اوپر تو مسلمان ہو چکا تھا لیکن اندر سے کافر بنا ہوا تھا, اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول. عرب کے اندر ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کا نام رکھتے تو اس کے باپ کی طرف منسوب کر دیتے. اب عبداللہ جو تھا نام تو مسلمانوں کا رکھا ہوا تھا لیکن اندر کفر کو چھپائے ہوئے تھا, اور اس کا باپ ہے ابی. اور یہ عجیب بات ہے کہ کبھی کبھار ماں باپ کے نام کے ساتھ بھی منسوب کر دیتے. تو عبداللہ کا باپ کا نام ابی ہے اور عبداللہ کی ماں کا نام سلول ہے. تو گویا یہ دونوں ماں باپ کا نام اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یعنی باپ کا نام ابی ہے
اور اس منافق کے ماں کا نام سلول ہے، تو اس طرح اس کو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو اگر منافقین کا سب سے بڑا سردار، لیکن اللہ کی عجیب قدرت دیکھیے، یہ تو منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے پیٹ میں نکلنے والا بچہ پکا صحابی، جن کا نام بھی عبداللہ ہے، اصل میں ان کا نام تھا حباب۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کرے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا نام حباب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حباب نہیں ہے بلکہ عبداللہ نام ہے تمہارا۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ باپ منافقوں کا سردار، بیٹا پکا صحابی، اور باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ۔ تو لہٰذا اگر باپ کا نام کوئی اور ہے، اسی طریقے سے بیٹے کا نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل کے لوگ ہمارے خاندان میں نام ہے بول کر وہ نام رکھنے بھی دیتے نہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچی کا نام حفصہ ہے، ان کے خاندان میں کسی بچی کا نام حفصہ رکھ دیا گیا، تو اب ہمارے پاس آتے ہیں کہ کوئی نام لکھ کر دے دو، تو ہم بولتے ہیں کہ حفصہ رکھ دو۔ نہیں نہیں نہیں، ہمارے خاندان میں ہے نام ہے تو کیا ہوا؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو منافقوں کے سردار کا بیٹا جب ایمان قبول کیا، جب اس نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام حباب ہے، تو اللہ کے نبی نے اس نام کو بدل دیا، اس لیے کہ مناسب نہ سمجھا، اس کے معنی اور ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو ہٹا کر عبداللہ ہی نام رکھ دیا، جبکہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ کا نام بھی عبداللہ۔ تو اس لیے نام کو اس لیے دیکھنا ہے کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ دار میں نام رکھا گیا اس لیے ہم نہیں رکھتے، ایسا نہیں ہے۔ نام کو اس کی طرف دیکھو یہ کون سا نام ہے۔ اگر یہ صحابہ کا نام ہے تو اسی نیت سے اگر ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں گے کہ فلاں صحابی کا نام ہے، وہ صحابی کے جتنی خوبیاں ہیں میرے بچے کے اندر آ جائے، تو نام کا ضرور اثر ہوگا۔ اگر صحابیہ کا نام حفصہ ہے مثال کے طور پر، یا عائشہ ہے، یا فاطمہ ہے، یا زینب ہے، یا خدیجہ ہے، تو ایسی صورت میں اس نیت سے رکھتے ہیں کہ میری بچی کے اندر اماں فاطمہ کے یعنی اوصاف آ جائے، اماں خدیجہ کے اوصاف آ جائے، اماں عائشہ کے اوصاف آ جائیں، اماں حفصہ کے اوصاف آ جائیں، تو انشاءاللہ نیت پر اللہ تبارک و تعالی یعنی وہ اوصاف بچیوں کے اندر لائیں گے۔ لیکن آج کیا کریں، ماڈل لوگ ہیں، ہر چیز میں ماڈل پسند کرتے ہیں کہ ایسا نام ہمیں پیش کرو جو دنیا کے اندر کوئی رکھا ہی نہ ہو۔ تو دنیا کے اندر کوئی نہیں رکھنے والا فرعون کا نام ہوتا ہے، مسلمان تو فرعون کا نام رکھتے ہیں یا ابو جہل کا نام رکھتے ہیں، وہ نام رکھ ڈالو کون بھی رکھا نہیں۔ تو اس لیے معزز خواتین، اللہ کے واسطے ایسی چیزیں، ایسے خیالات چھوڑ دو کہ جس سے آخر کیا ہے، ہمارے بچے کا نام الگ ہونا چاہیے، الگ کسی کو بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اچھے معنی دار نام رکھو، معنی والا نام رکھو، اچھی صفات والا نام رکھو، صحابہ یا صحابیات والا نام رکھو۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بیٹے کا نام حباب سے عبداللہ بدل دیا، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، باپ منافقوں کا سردار، بیٹا پکا صحابی، پکے مومن ہیں۔ تو بہرحال یہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے پریشان کیے، کبھی زہر دے کر مارنے کی کوشش کرے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے، واپس پیٹ پیٹ کر بھاگ گئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی یعنی مدینے کے اندر جتنے مشورے ہوتے ہیں وہ سارے کفار مکہ کو پہنچا کر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے تکلیفیں دیے، ذات کے اعتبار سے بھی تکلیفیں دیے، قوم کے اعتبار سے تکلیفیں دیے، یہاں تک کہ ان کے خاندان اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملے میں بھی انٹرفیئر ہو گئے، یعنی دخل اندازی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کیے۔ تو معزز خواتین، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے خطرناک پریشانی گھریلو معاملے میں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غدار منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی۔ جس طرح کہ آج کل کے غدار، انسانیت نہ رکھنے والے، بھیڑیے دل کے لوگ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ 6 سال کی بچی یعنی سے اللہ کے نبی کا نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر 50 پر 1 سال کی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک 6 سال کی بچی سے نکاح ہو جائے اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا کہ یعنی اس زمانے کے اندر 9 سال کی بچی
کیسے ہوتی تھی اور اس زمانے کی بچیاں کیسے ہوتی ہیں۔ تو معزز خواتین، تو یہ زمانے کے اندر بھی درندے موجود ہیں، وہ زمانے کے اندر بھی درندے موجود تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافقوں کے سردار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت خطرناک ایسی تہمت لگائی، نعوذ باللہ، اللہ اس پر لعنت کرے، جس نے حضرت عائشہ صدیقہ پر اتنی بڑی تہمت لگائی، زنا کی تہمت لگائی، غلط تعلقات کی تہمت لگائی۔ وہ بھی کون سے صحابی؟ صحابی کا نام ہے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت پرہیزگار صحابی، بہت متقی صحابی، بہت نیک صحابی اور بہت شرم و حیا والے صحابی۔ تو اس صحابی کے ساتھ حضرت عائشہ کو جوڑ دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی عورت ہیں جہاں میں اللہ نے ایکتا وہ خوبیاں حضرت عائشہ کو دی ہیں، کسی عورت کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں سن لیجئے، بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمتیں لگی، الزام لگے، اس کا میں آپ سے تفصیل کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو اللہ کے احکامات کو پیغمبروں تک لا کر پہنچاتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تصویر، ایک فوٹو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ تصویر اٹھا کر دکھایا، دیکھو پیغمبر یا رسول اللہ، یہ عورت سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ زمانے میں کوئی کیمرہ نہیں، کوئی فوٹوگرافی نہیں، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنی ہتھیلی میں دکھائے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل اپنے ہتھیلی میں دکھائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت سے آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ کسی عورت کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں فرمایا کہ اس کی شکل و صورت نکاح سے پہلے نبی کو دکھائی گئی ہو۔ تو اس سے علماء اس بات کا مسئلہ نکالتے ہیں کہ شادی سے پہلے دلہن کو دلہا ایک مرتبہ دیکھ لے سکتا ہے اگر وہ شادی کا ارادہ کرے، شادی کا ارادہ کرے اور اس عورت سے شادی کرنا چاہے، اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے، شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی شادی سے پہلے اپنی دلہن کو ایک مرتبہ دیکھ لینے کا۔ تو معزز خواتین، لیکن آج کے ماحول کے اعتبار سے جب رشتے طے ہوتے ہیں تو رشتے طے ہونے کے لیے سب سے پہلے دولہا اپنی دلہن کو نہیں دیکھ پاتا، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں کو بھیجتا ہے، اپنے بھونیوں کو بھیجتا ہے، بہنویوں کو بھیجتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، سراسر حرام ہے کہ مرد حضرات جا کر ایک ایسی لڑکی کو جا کر دیکھ کر آئیں جو لڑکی کے ان کے لیے نامحرم ہے۔ یہ کہاں سے جائز کی بات ہے؟ اور مسلمانہ تو اتنے گئے گزرے بن چکے ہیں، نہ پردے کا خیال، نہ عزت اور شرم کا خیال، بے حیائی میں اتنے ملوث ہو چکے ہیں، اور یہاں تک کہ بعض افراد تو ایسے ہیں کہ بعض نوجوان ایسے بھی رہتے، نہیں ہمارے بھونیاں جب تک اوکے نہیں بولتے، ہمارے بہنویاں جب تک اوکے نہیں بولتے، جب تک میں شادی نہیں کر لیتا۔ کیا جی اب تک بات ہوئی نہیں؟ کیا بولے؟ نہیں، بہنوی اگر ذرا سفر پہ ہیں، انہوں آپ کو دیکھ ڈالے تو رشتہ طے کر لیں گے۔ شرم کے مارے اگر ان لوگوں کے پاس شرم نہیں ہے، بالٹی پانی میں ڈوب کر مر جانا چاہیے یہ لوگ۔ ارے عورت کو سلیکٹ کرنا ہے، مرد حضرات کو نہ بھیجے بلکہ عورتوں کو بھیجے،
جاؤ دیکھو، اگر پسند آئے تو اس کے اوصاف لا کر بتاؤ دلہا کو. اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ دلہا دیکھ لینے کی اجازت بھی ہے، دلہا دیکھ سکتا ہے، جبکہ یعنی نکاح کرنے کا ارادہ ہو. اگر نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، محض ٹائم پاس ہے. بہت سارے بچیوں کے ساتھ یہ ظلم بھی ہوتا ہے، بچی کا فوٹو بھی دے ڈالتی، دیکھنے بھی آ جاتی، دیکھ ڈال کو آ کر پسند بھی کر لیتی. تو یہاں تک کہ پسند ہونے کے بعد محض کسی چھوٹی موٹی وجہ سے نکاح کو توڑ دیا جاتا ہے. اب جو بچی جس کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تیرا شوہر ہے، آگے جا کر اس سے تیری شادی ہونے والی ہے، تو اب وہ ایک طرح کے خواب سوچتی ہے کہ یہ میرا شوہر ہوگا، لیکن اس کے خواب کو، اس کے خیالات کو چکنا چور کر دیا جاتا ہے اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. کوئی گاڑی مانگا تھا، گاڑی نہیں دیے اس لیے رشتہ توڑ رہے ہیں. کوئی سونا اتنا مانگا تھا، سونا نہیں دیے اس لیے رشتہ توڑ رہے ہیں. تو بہرحال معزز خواتین، دیکھ لینے کی اجازت ہے ایک مرتبہ اگر نکاح کرنے کا ارادہ ہو. اگر نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، آج کل کے ماں باپ تو ایسا ہے، وہ بچی کا فون نمبر دے ڈال دیں، بچے کو بھی آزاد چھوڑا دیں. ابھی نکاح بھی نہیں ہوا رہا تھا، خالی دیکھ کر فکس ہو گئے رہتے شادی کر لینا کرو. لیکن نکاح سے پہلے ہی حرام چیزوں میں ملوث ہو. بعض گھروں کے اندر یہاں تک کہ وہ بچی کو لے جا کے یعنی ٹور بھی پھرا لے کے آتا ہے. کیا بولے تو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنا کرے. کہاں سے سمجھتے ہیں؟ شریعت نے اس کی گنجائش دی ہے. یہ سارے غلط چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر بس چکی ہیں کہ نکاح سے پہلے ٹیلی فون پر رات کے 12 1 بجے تک بات کرنا، رات کے 2 بجے تک بات کرنا، یا اگر کیا ہے کہیں فنکشن ہوا تو اسے اگر الگ کمرے میں لے جا کر میں نے خود کئی ایسے حالات دیکھے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ، نکاح سے پہلے حرام کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی خوبی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ کی شکل کو اپنی ہتھیلی میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. دوسری خوبی یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسی عورت ہیں، ایک ایسی صحابیہ ہیں جو اللہ نے کسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو وہ اعزاز نہیں فرمایا کہ آپ 11 نکاح کیے ہیں، 11 میں سے 10 پوری بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ کسی عورت کا، کسی بیوی کا انتقال ہو چکا، کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، کسی کو طلاق دے دی گئی تھی. یعنی 10 پوری عورتیں ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے نکاح فرمایا، وہ سب کے سب بیوہ تھی. بیوہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. واحد ایک ایسی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کنواری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی زوجیت عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنواری پن میں. تو کنواری تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اب اس کے سلسلے میں آج کل جو لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ حکومت والے جو آج مرکزی حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت، وہ حکومت کے 2 آدمی ایسے ہیں، کارکن ایسے ہیں جو ملک کے اندر یعنی امن و امان کو ختم کرنے کے لیے ملک کے اندر مسلمانوں کے، ملک نہیں بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو کے دل کو انہوں نے ٹھیس پہنچایا کہ اسی بات پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 6 سال کی عمر میں کیسے شادی ہو گئی. اس وقت اللہ کے نبی کی عمر 50 پر 1 سال تھی. تو معزز خواتین، ہمارے ذہنوں میں یہ اشکال ہوتا ہے نہیں؟ کیسا بھائی یہ سب کرو ہوتا ہے نہیں؟ بہت سارے حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک عمر سن کر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. معزز خواتین، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اعتراض کرنے والوں کے لیے ان کے کتابوں کے اندر آج کے ہندو لوگ، کافر لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے 6 سال کی عمر میں
اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نکاح فرمایا اور 9 سال کی عمر میں کیوں رخصتی ہوئی؟ تو آپ ان غیر مسلمان بھائیوں سے پوچھے کہ رام کی شادی سیتا سے کس عمر میں ہوئی؟ رام کی شادی سیتا سے 6 سال کی عمر میں ہوئی، اور اسی طریقے سے راون وغیرہ کی شادی بھی اسی عمر میں ہوئی، اور ان کے لیے بہت سارے ایسی چیزیں کہ ان کی کتابوں سے ملتے ہیں کہ وہ زمانے کے اندر بچی 9 سال کے اندر بالغ ہو جاتی تھی، 9 سال میں بالغ ہو جاتی تھی، گوشے میں آ جاتی تھی، اور اپنے آپ کو فزیکلی اعتبار سے بھی مینٹلی اعتبار سے بھی یعنی اس کا ذہن بھی بن چکا ہوتا ہے کہ اب وہ شادی کے لائق ہو چکی ہیں۔ 9 سال کی عمر میں بچی کا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ شادی کے لائق ہو چکی ہے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہمیں غیر مسلمانوں کے کلچر میں رہ کر یہ تعجب نظر آتا ہے، حالانکہ تعجب کی بات نہیں۔ آج بھی عرب کے اندر چھوٹی عمر کی لڑکی ہوتی ہے، بڑے عمر کے مرد ہوتے ہیں، وہاں اس طرح کی شادیاں کرنے میں کوئی عیب نہیں۔ ایک بات آپ کو یہ بھی سنا دوں، کفار مکہ اور اسی طرح منافقین، یہودی، یہ سب کے سب آپ کے اتنے دشمن بنے، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو یعنی دیوانہ کہا، جھوٹا کہا، پتہ نہیں کیسے کیسے الزامات آپ پر لگائے، یہاں تک کہ ایک صحابی تھے جن کا نام زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا تھا۔ عرب کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ حضرت زید اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، حقیقی بیٹے نہیں، پال لیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے۔ عرب کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا، یہ عقیدہ تھا۔ ہمارے یہاں بھی وہی عقیدہ ہے، مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں، جس کو لے کر پال لیتا نا منہ بولا بیٹا، تو اگر خدا نہ خواستہ وہ بیٹا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی سے منہ بولا باپ کیا نکاح کر سکتا ہے؟ تو شریعت کے اندر اللہ نے اس کی کھلم کھلا اجازت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا کہ پیغمبر آپ حضرت زید کی بیوی حضرت زید نے ان کو طلاق دے دیے تھے، حضرت زینب کو، ان سے آپ کو نکاح کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق حضرت زینب سے نکاح کیے، جو کہ حضرت زید کے بیوی جو طلاق ہو گئی تھی، عدت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ سارے عرب کے لوگ اللہ کے نبی پر یہ الزام لگائے کہ دیکھو بھئی یہ نبی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے بیٹے کی بیوی ہی سے انہوں نے نکاح کر لیا، اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی ہی سے نکاح کر لیا، حالانکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ شریعت نے منہ بولے بیٹے کو، اگرچہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، منہ بولا بیٹا ہے، صرف بول لیے یہ میرا بیٹا ہے کر کے، اس کے لیے نہ وراثت میں کوئی حصہ ہے۔ اگر وہ بیٹا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی ہے، تو منہ بولا باپ
یعنی اگرچہ کہ باپ نہیں ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، تو اس سے اگر اس کا نکاح کرنا جائز. تو عرب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی تہمت لگا دی کہ دیکھو نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے انہوں نے کیسے نکاح کر لیا. لیکن پوری تاریخ کے اندر، پوری احادیث کے اندر کبھی عرب نے یہ تانا نہیں دیا، جبکہ اللہ کے نبی کی، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی خوبیوں کو بھی یہ لوگ غلطی بنا کر ثابت کرتے تھے. جائز کاموں کو اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ کام کرنے میں بھی اس کو غلط طریقے سے ثابت کرتے تھے. اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح ہوا تو پورے مکے کے اندر ان کافروں نے یعنی یہ تہمت لگائی کہ دیکھو کیسا نبی ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیسے انہوں نے نکاح کر لیا، حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ یعنی پیغمبر آپ نکاح کیجئے تاکہ قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے. لیکن پوری احادیث کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ عرب نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر کوئی انگلی اٹھائی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کوئی انگلی اٹھائی ہو، پوری روایات کے اندر، پوری احادیث کے اندر، پورے یعنی ساری تاریخ کی کتابوں میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ عرب کفار مکہ اللہ کے نبی کو اس لیے تانا دیے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یعنی حضرت عائشہ صدیقہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، کبھی کسی کافر نے آپ کو تانا نہیں دیا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے اندر 6 سال کی بچیاں 9 سال کی عمر کو جب پہنچتی ہیں، بلاغت کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، فزیکلی اعتبار سے بھی اور اسی طرح اپنے خیالات کے اعتبار سے بھی وہ تیار ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، شادی کے لیے، ازدواجی زندگی کے لیے. عرب کے اندر کوئی عیب نہ اس زمانے میں تھا نہ اس زمانے کے اندر موجود ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ایسی خاتون ہیں، واحد ایسی عورت ہیں جو کنواری حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے. باقی جتنے 10 عورتیں تھیں، کسی عورت کا شوہر انتقال ہو چکا تھا، کسی کو طلاق دے دی گئی تھی، 10 بیوہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمایا. تو بہرحال آج کل کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے، وہ بیچاری پوری زندگی آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی منحوس سمجھی جاتی ہے. پورے معاشرے کے اندر یہاں تک کہ بعض عورتوں کا اتنا گھٹیا عقیدہ ہے، اللہ ان عورتوں کو غارت کرے، اللہ ان کو ہدایت دے. کتنا گھٹیا عقیدہ رکھتے ہیں. بیچاری کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے، اگر وہ صبح سویرے ان کے گلی کے سامنے سے گزرے، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایو یہ بیوہ عورت گزری، کیا ہوتا کہ ہمارا. ایک دم منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ منحوسیت ہوتی تو اللہ کے نبی 10 بیوہ عورتوں سے کیوں نکاح فرماتے؟ یہ سب غیروں کے عقیدے ہیں، کافروں کے عقیدے ہیں، مسلمانوں کے اندر رائج ہو چکے ہیں. وہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ بیوہ عورت کے سامنے گزرنے سے ہمارا کچھ بگاڑ ہو سکتا ہے، ہماری کچھ خرابی ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بیوہ عورتوں سے نکاح فرمائے. اسی لیے معزز خواتین، اگر کسی شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو ان کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس عورت کا نکاح کا انتظام فرمائے. اگر نکاح کا انتظام نہیں فرماتے ہیں، اگر یہ عورت گناہ کے راستے پر چلی جاتی ہے تو سارا وبال ان کے گھر والوں کو ہوتا ہے، ماں باپ کو ہوتا ہے، گھر کے بڑے لوگوں کو ہوتا ہے. اگر یہ عورت کا نکاح کا انتظام نہ کیا جائے، سارے نکاح ہوتے ہیں دھوم دھام سے، بیوہ عورت کا نکاح معلوم بھی نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اسے اتنا گھٹیا سمجھتے ہیں، بھائی نکاح ہو چکا ہے، کہیں کو دوبارہ آئے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیواؤں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بہت بڑا مجمع تھا،
بیواؤں سے نکاح کرنے کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ جب کسی کے گھر کے اندر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے فوراً اسے نکاح کا انتظام کر دو. یہ سنت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اگر کوئی عورت کا شوہر انتقال ہو جاتا یا جنگ میں جا کر شہید ہو جاتا تو فوراً دوسرے مرد ان کو پیغام نکاح بھیج دیتے تھے اور نکاح آسانی سے ہو جاتے تھے. لیکن کیا کریں، ہندوستان میں کافروں کے درمیان ہو کر ہم نے ان کے کلچر کو 100% قبول کر لیا. ہم نے اپنی شریعت کو قبول نہیں کیا، اپنے اسلام کو قبول نہیں کیا. بعض گھرانے ایسے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ایسے حالات سناتے ہیں لوگ. میری بچی کا شوہر انتقال ہو کے تقریباً 3 سال 4 سال ہو گئے، حضرت کوئی نکاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کوئی نکاح کرنے کے لیے سامنے نہیں آ رہا ہے. وجہ کیا ہے بولے تو وجہ یہی ہے کہ بیوہ عورت سے نکاح کرنا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ کوئی عیب نہیں. جیسے یعنی شادی شدہ عورت ہے جس کا شوہر زندہ ہے، وہ عورت بھی، اور جس کا شوہر انتقال ہو جائے وہ عورت، دونوں میں کوئی کمی نہیں ہے، دونوں برابر ہیں. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بیواؤں کے نکاح کے سلسلے میں کہ اپنے بچیوں کو گھروں کے اندر بٹھا کر ان کے عمروں کو ضائع مت کرو، بلکہ کہیں ان کو رشتہ دے کر ان کا نکاح کر دیا کرو، اس تعلق سے بات کر رہے تھے. تو ایک اس میں رہتے نا بہت سارے کیڑے لوگ بھی رہتے ہیں. اکثر بیانوں میں آ کر کیا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بیان اس لیے سننے کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کے بیان میں کوئی کیڑے نکالیں، کوئی غلطیاں نکالیں. آتے ہیں ویسے لوگ، سن کر عمل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، انہیں کیا غلط بولتی ہیں دیکھ کر دوبارہ آ کر ان کو سوال کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے ان کو. اس طریقے سے تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ آپ کے یعنی غلطیوں کو پکڑنے کے لیے آئے تھے. حالانکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ، اللہ اکبر، اللہ نے اتنا بڑا درجہ جو عطا فرمایا ہے، جن کی وجہ سے آج جتنے طلبہ ہندوستان کے اندر پڑھ رہے ہیں نا، جتنے طلبہ حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، جتنے مدارس ہندوستان کے اندر بلکہ باہر جتنے ملکوں میں آ کر مدرسے بنے ہیں، وہ سارا کریڈٹ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا رہے گا، وہ سارا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. تو معزز خواتین، حضرت نانوتوی بیان کرے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، قریب آنے لگا. حضرت اس کی صورت کو دیکھ کر پہچان گئے، یہ کیڑے نکالنے کے لیے آ رہا ہے. اس زمانے کے اندر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہن تھی اور بڑی حضرت نانوتوی سے بڑی تھی، حضرت نانوتوی سے بڑی تھی. ان کا شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، گھر کے اندر بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی. اور حضرت نانوتوی نے سمجھایا کہ بہن جی نکاح کر لیجئے. تو اس وقت بہن نے یہی کہا تھا کہ بھائی جان میں تو آ کر کیا ہے بڑی عمر کی ہو چکی ہوں، مجھے نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور حضرت کا یعنی رشتہ بھی تھا، حضرت کے تعلقات بھی تھے، جس مرد سے نکاح کرنا چاہتے تھے اس سے بات بھی کر چکے تھے. لیکن بہن کے انکار کی وجہ سے حضرت خاموش ہو گئے. تو اس مجمع کے اندر بیواؤں کے نکاح کے تعلق سے جب بات کیے تو ایک آدمی اشکال کرنے کے لیے سامنے آ رہا تھا. تو حضرت سمجھ گئے، سارے مجمع سے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی آتا ہوں. حضرت نانوتوی اپنے گھر گئے، سیدھا جا کر اپنے بہن کے یعنی بڑی بہن کے پیر پکڑ لیے. بہن جی میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ محض آپ نکاح کر لیں، میں ایک سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. تو بہن نے فرمایا کہ میرے بھائی عمر تو میری بڑی ہو چکی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، اس عمر میں کیا نکاح کروں. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو فوراً وہ سنت کا نام سنتے ہی فوراً تیار ہو گئی. اسی وقت حضرت نانوتوی نے اپنے متعلقین کو بلایا، گھر ہی کے اندر خود اپنی بہن کا نکاح پڑھوائے، اور مجمع سارا کا سارا مسجد کے اندر موجود ہوتا. واپس آئے، پھر حضرت نے بیان شروع کیا. صرف 5-10 منٹ کا معاملہ تھا، صرف 5-10 منٹ کے اندر حضرت نے اپنا معاملہ پورا کر کے مسجد کو واپس آئے اور بیان شروع کیا. تو وہی آدمی اعتراض کے لیے کھڑا ہو گیا، حضرت تمہیں بیواؤں کے نکاح کے تعلق سے یعنی بیان کرتے ہیں نا کہ بیواؤں کو گھروں کے اندر مت ٹکایا کرو، ان کا شادی کا انتظام کر دو، ان کے نکاح کا انتظام. تمہارے گھر میں بیٹھی نا جی بہن
تمہیں اپنی بہن تک اب تک نکاح نہیں کرے نا. اس طرح اس نے اعتراض کیا. تو حضرت نانوتوی نے منہ توڑ جواب دیا کہ یہاں اس مجمع کے اندر گواہ بھی موجود ہیں, اس مجمع کے اندر وہ آدمی بھی موجود ہے جس نے میری بہن سے نکاح کیا ہے. تو اسی وقت وہ دو گواہ کھڑے ہو کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے گواہی دیے کہ ہم دونوں گواہ ہیں کہ حضرت نانوتوی کے بہن کا نکاح ہو چکا ہے. تو معزز خواتین, اسی لیے پرانی بوڑھیاں بڑے خطرناک ہوتی ہے. جب گھر کے اندر بچی بیوہ ہو جاتی ہے یا مطلقہ ہو جاتی ہے تو اس کے دوسرے نکاح کا انتظام نہیں فرماتے, بلکہ پوری زندگی اس کے لیے ایسا بنا دیتے ہیں بیچاری وہ پوری زندگی ایسے گھٹ گھٹ کر مر جائے یا غلط راستے پر چلے جائے. تو یہ سارا وبال انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنی عورتوں کا, اپنی بچیوں کا, جو یعنی جن کے شوہر انتقال ہو جائے, جن کے آخر طلاق ہو چکے ہیں, نکاح کا انتظام نہیں کرتے. یہ سارا وبال انہی پر ہوتا ہے. لیکن ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ جس عورت کے بچے ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, اور وہ عورت پوری زندگی نکاح نہ کرے, اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر, محض اپنے بچوں کی تربیت کے خاطر, اور پوری زندگی صبر کرے, اپنی عزت کی حفاظت کرے, پوری زندگی پاک دامنی میں زندگی گزارے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت کو پوری زندگی جہاد کرنے کا ثواب ملے گا. کب؟ بچے ہوں. اور اگر یہ عورت دوسرا نکاح کر لے گی تو ایسی صورت میں بچوں کی تربیت دوسرے نکاح کرنے کی وجہ سے نہیں ہو پائے گی. وجہ اس کی ہے کہ جو شوہر آنے والا ہوتا ہے وہ پہلے شوہر کے بچوں سے یعنی کراہتا ہے اور یعنی چڑچڑاہٹ محسوس کرتا ہے, وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں ہو سکتی. اس نیت سے اگر کوئی عورت دوسرا نکاح, اپنی عزت کی بھی حفاظت کرنا ہے, ایسا نہیں کہ شادی چھوڑ ڈال کر کوئی غلط راستہ اپنائے, بلکہ صبر بھی کرے اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے, پاک دامنی اختیار کرے, اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتی ہے اور اپنے بچوں کو بناتی ہے اور اپنے بچوں کو اللہ والا بنا دیتی ہے, تو پھر اس عورت کے لیے پوری زندگی جہاد کرنے کا ثواب ملے گا. تو یہ حدیث بھی موجود ہے. لیکن جس عورت کو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پائے گی, اس کے لیے نکاح کرنا واجب ہے, فرض ہے, اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. تو بہرحال معزز خواتین, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 عورتوں سے نکاح ہوا تو وہ بیوہ عورتیں تھیں ساری کی ساری, اور ایک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کنواری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وہ زمانے کے اندر کوئی عیب نہیں. آج کے زمانے کے اندر اگر کوئی بچی 9 سال کی عمر میں یعنی بالغ ہو جاتی ہے تو اس کا نکاح کرنا بھی جائز ہے. لیکن آج کل چکن وغیرہ کھا کے بچوں کو 8 سال کی عمر میں چکر بازی کرا دیتے ہیں. معزز خواتین, آپ اٹھا کر دیکھ لو سائنس کے اعتبار سے چکن کھانے کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں. آج چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کر کیا ہے, چھوٹی چھوٹی عمروں میں بالغ ہو جا رہی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی کھادگی کے اندر, چکن کے اندر ایسے زہریلے مادے, زہریلے انجیکشن اور زہریلی چیزیں, ایسی فیڈ بھری جاتی ہے جس کے زیادہ استعمال سے بچیاں آ کر کیا ہے, ان کی بلوغت کی شرح ایک دم زیادہ ہو چکی ہے. بعض بچیاں 8 سال کی عمر میں, بعض بچیاں 9 سال کی عمر میں, بعض بچیاں 10 سال کی عمر میں. تو اس لیے چکن جو بیرل مرغی ہے نا, بائلر مرغی, خطرناک چیز ہے وہ. بہرحال میں اس کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ایسی غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائے جس کی وجہ سے اسی یعنی مرغیوں کی وجہ سے جو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جسم کے اندر بھی قسم قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جو مرغی 6 مہینے کی عمر میں بڑی ہوتی ہے, 6 مہینے لگتے ہیں ایک مرغی کو بڑا ہونے کے لیے, 1 کلو 1.5 کلو ہونے کے لیے, یہ 40 دن میں بڑی ہو جاتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے زہریلے انجیکشن چڑھائے جاتے ہیں. سارا گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے, ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, کھانے والے کے لیے لذیذ بھی ہوتی ہے, لیکن وہ کھانے سے جسم کے اندر ایسے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو بچیاں 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آگے جانے کے بعد قسم قسم کی بیماریاں آج لوگ یعنی
ہاسپٹلوں کے پیچھے پریشان ہو کر کسی کو کینسر ہے, کسی کو یعنی پتہ نہیں کیسے کیسے بیماریاں, عجیب عجیب بیماریاں. تو اس وجہ سے یعنی آج کل کے زمانے میں بھی آ کر بلوغت کی شرح 9-10 سال کی عمر میں زیادہ ہو چکی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہی تھی. اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو سارے انسانوں میں نبیوں کے بعد جن کا درجہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ ہے. تو ابوبکر ان کا لقب ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کی بیٹی عائشہ ان کا لقب ہے صدیقہ, یعنی صدیقہ بنت صدیق. تو یہ خوبی یہ ہے کہ سارے کائنات کا انسان, سارے کائنات میں سب سے زیادہ افضل, نبیوں سے سب سے زیادہ افضل جن کے شوہر بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سارے انسانوں میں آ کر سب سے زیادہ افضل نبیوں کے بعد جو ابوبکر صدیق ہیں جن کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فضیلت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. ایک اور خوبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جتنے کمرے بنائے ہیں آپ نے اپنی ساری, جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے تھے, ہر بیوی کے الگ الگ کمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا آخری مرحلہ تھا, دنیا سے جانے کا وقت تھا, تو ایسی صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور ان کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ انتقال فرمائے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ تھا. اور اسی طریقے سے نبی جہاں وفات پاتے ہیں وہیں پر ان کی قبر بنتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کروڑوں لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے. پوری دنیا کے مسلمان سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, سلام بھیجتے ہیں. تو وہ کمرہ کسی اور کا نہیں, وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا کمرہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر مدفون ہوئے. تو اندازہ لگائیے وہاں پر گنبد خضرا بنا ہوا ہے, تو کروڑوں انسان حضرت عائشہ صدیقہ کے کمرے کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے رہتے, قیامت تک ہوگا یہ. تو بہرحال معزز خواتین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عطا فرمائی تھی. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب تھا تو آپ نے ساری بیویوں سے اجازت لے لی کہ دیکھو میں حضرت عائشہ کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں. تو ساری بیویاں دل کھول کر اجازت دے دیں کہ آپ اپنی مرضی جہاں چاہے رہیں. تو جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا اس دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری بھی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آخر کیا ہے یعنی سینے مبارک پر آپ کی روح پرواز کر گئی. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی خوبیوں کی مالک ہیں, اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ علم جن کے پاس تھا حضرت عائشہ حافظہ بھی تھی, عالمہ بھی تھی, مفتیہ بھی تھی. بڑے بڑے حضرت عمر جیسے صحابہ, حضرت عثمان جیسے صحابہ, حضرت علی جیسے صحابہ, بڑے بڑے صحابہ جن کے پاس علم تھا, اس کے باوجود بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ جاتے ہیں, مسائل پوچھتے کہ مجھے فلاں مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ بڑے بہترین جوابات دیتے. تو جب تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھی اس وقت تک پورے صحابہ کسی بھی مسئلے میں آ کر کیا کچھ یعنی معلوم کرنا ہوتا تو حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ جاتے. بڑی یعنی ذہین تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اندازہ لگاؤ کہ آج کل یعنی 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک 9 سال سے لے کر 18 سال کی عمر تک
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری. اور آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کی جو 11 بیویاں تھیں، آپ کی زندگی میں 2 بیویاں انتقال فرما چکی تھی، ایک حضرت خدیجہ، ایک حضرت زینب. ان کے علاوہ 9 بیویاں آپ کی زندگی میں موجود رہیں. تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک چادر میں سوتے تھے. اسی چادر میں سوتے ہوئے آپ پر قرآن نازل ہوا. ایک ہی چادر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اسی حالت میں قرآن نازل ہوا. اس طرح کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں ہوا. تو معزز خواتین، اندازہ لگاؤ کہ حضرت عائشہ کی کتنی فضیلت ہوگی. حضرت عائشہ اللہ کے نبی کی ہر چیز کو، ہر بات کو، کیا کیا پیش آنے والی، کیا کیا چیزیں کیسی جانتی تھی. ظالموں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا. نہ آج کے زمانے میں چھوڑ رہے ہیں، نہ اس زمانے میں چھوڑے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، جن ظالموں نے اس زمانے کے اندر بھی حضرت عائشہ کو پر تہمت لگائی، الزام لگایا، لیکن ایک بات ایک نقطہ یہ بھی بیان کر دوں. حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئی تو قوم نے الزام لگایا، تہمت لگائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، نہ تمہارے باپ یعنی گندے کام کرنے والے تھے، نہ تمہاری ماں گندے کام کرنے والی، تمہارے ماں باپ تو بڑے پاکیزہ، تم نے کیا کر دیا؟ یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آ گیا؟ فاشارت الیہ. تو حضرت مریم نے بیٹے کی طرف اشارہ کرے فرمایا، مجھے کیا پوچھتے ہو، اس کو پوچھ لو، یہ بچے کو پوچھ لو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے کیسے بات کرے جو گود میں پلا ہوا ہے، جس کی زبان ہی نہیں ہے، جو گود میں ہے، گہوارے میں ہے، اس سے کیسے ہم بات کریں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی برات کے لیے جتنے تہمتیں لگائے تھے، تہمتوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زبان دی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. یہ ساری تفصیل، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے، مجھے نبی بنائیں گے، یہ میری والدہ ہے. خود بچہ کہہ رہا ہے. کیسا بچہ؟ 1 دن کا بچہ. تو مریم پر تہمت لگی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے گواہی دلوائی، حضرت عیسیٰ برات کرے، اپنی ماں کے اوپر سے تہمت کو ہٹائے. اور اسی طریقے سے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. سارے کمرے بند کر دیے اور ہائی تلک زلیخا کہی آؤ. تو حضرت یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ ایسے کام سے. تو اس وقت زلیخا نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو زبردستی کرنے کے لیے آپ کے پیچھے دوڑا لیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کمرے کی طرف نکل گئے. بہرحال کبھی انشاءاللہ میں یہ پورا واقعہ آپ کو تفصیل سے سناؤں گا. سارے دروازے کھل گئے اللہ کی فضل سے، اللہ کی قدرت سے. تو جیسے ہی آخری کمرے کا دروازہ کھلا تو زلیخا کا شوہر عزیز مصر وہاں پر موجود تھا. جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے سے کرتا پکڑا. جب جیسے ہی حضرت یوسف آگے بڑھے تو وہ کرتا پھٹ گیا. اب جیسے ہی شوہر آگے آ گیا فوراً اس نے لہجہ بدل دیا. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم. اسی لیے معزز خواتین، آج کل کی عورتیں بھی کیا کر رہے ہیں بولے تو جب کبھی اپنے سر پر یہ بات آ جاتی ہیں تو فوراً جھوٹ بولنا شروع کراؤ. کیا تو میاں بیوی کے لڑنے کا مسئلہ آ گیا، کیا تو ایسے مسائل آ گئے،
تو 100% مرد کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غلط ہے. سچ کو سچ کہو، جھوٹ کو جھوٹ کہو. جو چلا ہے اسے بتاؤ، جو نہیں چلا ہے اسے کسی پر تہمت لگانا، الزام لگانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. آج بچ جائیں گے. آج ہر آدمی عورتوں پر رحم کرتا ہے، ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہاں تک کہ حکومتیں بھی، اگر کوئی عورت حکومت کے پاس یا کسی کے پاس کمپلینٹ کر دے تو حکومت بھی اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ، سچ کو سچ یعنی یہ پہچان نہیں سکتی. جھوٹ کا سہارا لے کر آج بہت سارے مردوں کو پریشان کر رہی ہیں عورتیں. آج پریشان کر دیں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا اللہ اس جھوٹ کی پول کھولیں گے. اللہ کا عذاب یعنی ایسے لوگوں پر جو جھوٹ بات کہہ کر کسی پر تہمت لگاتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تو اب اس نے زلیخا نے کہا کہ اس کی کیا سزا ہوگی جو تمہارے گھر والی کے ساتھ برا ارادہ کیا ہے؟ کیا سزا ہوگی؟ قید میں ڈالو گے یا دردناک تکلیف دی ہوگا کہ دردناک عذاب ہوگا اس کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے. یہ کیسی عجیب عورت ہے، اس نے گناہ کی دعوت دی ہے، اس نے سارے کمرے بند کروا دیے، سارے دروازے بند کروا دیے، الٹا پیچھے دوڑائی، الٹا میرا کرتا پھاڑ دی اور الٹا میرے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ یوسف اگر تمہارے گھر والوں کے ساتھ یہ غلط ارادہ کیے ہوئے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ دار تھی اسی جگہ پر، اس کا ایک چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ تھا. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بچہ آ کر کیا میرے حق میں گواہی دے گا. تو اس بچے نے آ کر ایک گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وہو من الصادقین. بچے کا انٹیلیجنس بولتے نہیں، اللہ اکبر، کس نے وہ دماغ دیا؟ ایسا خطرناک جواب. بچے نے کہا کہ دیکھو کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف اگر جھوٹے ہیں زلیخا سچی ہے، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یوسف سچے ہیں زلیخا جھوٹی ہے. جب فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن، جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر نے کہا یہ ان کی مکر ہے، ان کی چال بازی ہے، ان کی مکر ہے. ان کیدکن عظیم. اس نے کہا کہ عورتوں کا مکر بڑا ہے. یہ پلان کرتے نا سچ کو جھوٹ بنانا، جھوٹ کو سچ بنانا، اما بڑا خطرناک. اللہ نے قرآن میں بول دیا ان کیدکن عظیم. لیکن شیطان کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جال، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے. عورت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کا مکر بڑا ہے. تو معزز خواتین، اس لیے ہمیں چاہیے، تو وہ بچہ جب گواہی دیا تو سارا کا سارا جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا اس بچے کے اندر. بہرحال نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کے اوپر تہمت لگی تو اللہ نے اس بچے کے ذریعے سے یعنی براعت ظاہر کیا، آپ کو آ کر اس تہمت کو ہٹایا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، کسی بچے نے آ کر گواہی نہیں دی، کسی انسان نے آ کر گواہی نہیں دی کہ عائشہ بڑے پاکیزہ ہیں، بلکہ اللہ نے خود گواہی دی عائشہ پاکیزہ ہے. سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی فضیلت میں 17 آیتیں نازل فرما دی جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہوئی. تو یہ ایسی برات ہے جو کسی عورت کو حاصل نہیں ہوئی، کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی. اللہ نے خود حضرت عائشہ کی پاکی کے بارے میں براعت ظاہر کر دی کہ عائشہ پاکیزہ ہے. تو معزز خواتین، تو بہرحال اسی لیے ہمیں چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اپنی زندگی کے اندر لائیں، ان کی خوبیاں اپنی زندگی کے اندر لائیں، ان کے ہمارے بچیوں کے اندر وہ صفات جو حضرت عائشہ صدیقہ کے اندر موجود تھی. اللہ اکبر، آپ ان کی سیرت اٹھا کر پڑھو، کتنی پاکیزہ تھیں اور اللہ کے نبی سے کتنی محبت کی، نبی کے دین کی حفاظت کیسے کی. کتنی احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروی ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیے. بہرحال میں انشاءاللہ آپ کے اوپر جو تہمت لگی ہے یہ اگلی اتوار آپ کے سامنے تفصیل سے بات کروں گا. کیسے منافقوں نے حضرت عائشہ کو ستایا، سارے صحابہ کو ستایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا.
ایک ایک مہینہ اللہ کے نبی اس وجہ سے اگر پریشان رہے، ایک مہینے تک صحابہ پریشان رہے، منافقوں نے ایسے خطرناک الزام لگایا تھا حضرت عائشہ پر. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نام اگر کسی کو بچی پیدا ہوئی عائشہ رکھو، اس نیت سے رکھو کہ میری بچی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کے اوصاف آ جائیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری سیرت پڑھو کہ کیسی سیرت ہے ان کی، اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی گزار کر قرآن کے اندر اپنا نام درج، یعنی قرآن کے اندر اپنی برات درج فرمائی. اللہ اکبر. معمولی چیز ہے کہ اللہ جس کی گواہی دے اس کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ جس کے جنت کی بشارت دے دے اس کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو آج کے کافر ایسے پاکیزہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگا رہے ہیں، آج بھی انگلیاں بٹا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف انگلیاں بٹا رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کی طرف انگلیاں نہیں ہیں بلکہ ان کے مذہب کے اندر ہی انگلیاں بٹ رہے ہیں. ان کے مذہب کے اندر کی ہی ان کے رام، راون وغیرہ جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب 6 سال کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کیا ہے. یہ کوئی عیب کی بات کی چیز نہیں تھی. تو بہرحال معزز خواتین، اس پیغام کو، اس بیان کو ہر عورت تک پہنچاؤ. اور جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے کہ آج کل بہت سارے لوگ کنفیوژن میں ہیں. مسلمان خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں کنفیوز میں ہیں، حالانکہ کوئی کنفیوز نہیں ہے، وہ حالانکہ ایک فطری چیز ہے. تو بہرحال اسی لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یعنی جو بہنیں ہماری یہاں تک نہیں آئی ہیں ان تک یہ پیغام کو پہنچاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ بڑی عالمہ، بڑی متقیہ، بڑی مفتیہ، اور سارے صحابہ ان کی تعظیم کرنے والے، سارے صحابہ ان سے مسائل پوچھنے والے، بڑی علم کی سمندر تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ظالموں نے یعنی بخاری شریف کے اندر تقریباً 18 جگہ حضرت عائشہ کے واقعے کا ذکر ہے، جسے واقعہ اف کہتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہمیں بخاری شریف پڑھا رہے تھے، جیسے ہی بخاری کے اندر یہ واقعہ آیا، 15 منٹ تک حضرت نے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر رویا کہ ظالموں نے اتنی پاکیزہ عورت پر کیسے تہمت لگائی. معزز خواتین، اسی لیے جو بندی اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتی ہے اس کا امتحان بھی ویسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو عزتیں اللہ کی طرف سے ملیں گی. لہٰذا بہرحال ہمارے اندر اوصاف حضرت عائشہ صدیقہ کے لائیں اور ویسی پاکیزہ بنیں. اپنی عزت کی حفاظت، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت، اپنے گھر کی حفاظت، گھروں کے اندر دین کے ماحول کو لانا، گھروں کے اندر نمازوں کے ماحول کو، قرآن کے ماحول کو، ذکر و اذکار کے ماحول کو، اور روزانہ تعلیم کے ماحول کو، اور اپنے بچوں کو مدرسوں سے جوڑنا، مسجدوں کے مکاتب سے جوڑنا. اپنے جتنے مرد ہیں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے یعنی بھائی ہو، بیٹا ہو، چاہے باپ ہو، ان کو آخر کیا نمازوں کی پابندی کروانا اور خود نماز کی پابند رہنا، اور زندگی ایسے گزارنا کہ زندگی بھر اپنا شوہر ناراض نہ رہے. زندگی ایسے گزارنا کہ میاں بیوی ایک نماز بھی نہ چھوڑے، اللہ کے حقوق بھی ادا کریں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کریں، اور پاکیزہ حلال رزق کمانے کی کوشش کرنا. اپنے شوہر کو آکر یہی تاکید کرنا کہ اگر آپ آکر کے جھوٹ بول کر نہ کمائیں، دھوکہ دے کر نہ کمائیں، سود بیاج میں ہاتھ نہ ڈالیں. اگر عورتیں ڈاکرا گروپوں کے اندر موجود ہیں، اللہ کے واسطے اس میں سے نکل جائیں. ڈاکرا گروپ ہماری زندگی، ہمارے گھر کو برباد کرنے کا ایک حکومتی پلان ہے، جس کے اندر ہر گھر کے اندر مردوں سے سود کھلوا رہے ہیں لون دے کر، عورتوں سے آکر کیا ہے وہی چارنے وڈی دے کر، لون دے کر. چارنے کھائے تو کیا اتاج گنا، 1000 روپے کھائے تو اتاج گنا، وڈی چھے. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بنائیں. ہمیں ہمارے نبی کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں، نبی کی بیویوں کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیں، کیسے انہوں نے زندگی گزار کر گئے ہیں. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی اتوار آتے ہوئے آپ سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ساری بہنوں کو جو پڑوسیوں میں رہتے ہیں، رشتہ داروں میں رہتے ہیں، جتنی بہنیں جو اجتماع تک نہیں پہنچتے، ان تک بات پہنچانا ہمارا ضروری ہے. اس لیے کہ اگر ان کو یہ باتیں معلوم ہو جائے، شاید کہ انہوں بھی آ کر کیا ہے یعنی صحیح راستے پر چلنے والی بن جائے. بہت ساری عورتیں جہالت میں اس لیے ہیں نہ کوئی ان کا دین کی باتیں پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو آ کر کیا ہے اتنی بہترین توفیق عطا فرمائی، جگہ بھی عطا فرمائی، آپ کو اللہ نے ہر اتوار کا انتظام بھی فرمایا ہے. لہٰذا آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگلے اتوار آتے ہوئے ہر اتوار کو اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بہنوں کو ساتھ لانے کی کوشش کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.